آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے واجب الاحترام دوستو بزرگوں، آج 17 رمضان المبارک بروز جمعۃ المبارک ہے۔ اسلام کی تاریخ کے اندر سن 2 ہجری 17 رمضان المبارک کو ایک بڑا معرکہ پیش آیا جسے غزوہ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مدینہ سے تقریباً 80 کلومیٹر دور ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے بدر۔ وہاں ایک کنواں آباد تھا، اس کے مالک کا نام بدر تھا، تو اس وجہ سے اس علاقے کا نام پڑ گیا بدر۔ تو اسلام کے اندر سب سے پہلی جو لڑائی ہوئی اس لڑائی کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ اور جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مدینہ سے نکلے تھے، اس وقت کوئی بڑی لڑائی کا منصوبہ ذہن میں نہ تھا، صرف پتہ چلا تھا کہ ابو سفیان مکہ سے بہت سارا چندہ جمع کر کے شام گیا ہے، اور شام سے اسلحہ خرید کر کے اور ساز و سامان خرید کر کے مکہ کی طرف لا رہا ہے، اور اس اسلحہ سے مسلمانوں کا مقابلہ ہوگا۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جمع کیا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ میں قحط سالی ہے، اور جو کفار مکہ ہے وہ مسلمانوں پہ حملہ آور ہوں گے۔ تو ابو سفیان بہت سارا اسلحہ خرید کر کے شام سے مکہ کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اگر اس قافلے کو روک لیا جائے اور ان کا ساز و سامان بھی چھین لیا جائے اور اسلحہ بھی چھین لیا جائے تو یہ اعلاء کلمت اللہ کے کام آئے گا، اسلام کو پھیلانے کے کام آئے گا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جمع کیا، جن کے اندر 313 صحابہ جمع ہوئے، اور یہ پہلا معرکہ تھا۔ اس کے اندر حضرت سلمان فارسی بھی شریک نہیں ہوئے تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی گھر والی بیمار تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس معرکہ کے اندر شریک نہیں ہوئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو لے کر چلے، جس کے اندر ننھے بچے معاذ اور معوذ بھی تھے، اور عمیر بن ابی وقاص بھی چھوٹے تھے۔ مدینہ سے 1 میل کے فاصلہ پر یہ واقعہ مشہور ہے کہ ان نوجوانوں کی کشتی کرائی گئی، اور دونوں اللہ کے راستے میں قبول ہو گئے، اور عمیر بن ابی وقاص بھی رونے لگے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی اجازت عطا فرمائی۔ تو بہرحال یہ 313 کا لشکر مدینہ سے بدر کی طرف رواں دوا ہے۔ 12 رمضان المبارک کو یہ قافلہ مدینہ سے چلتا ہے، اور اس قافلے کی حالت کیا ہے؟ اگر 313 پہ نظر ڈالی جائے تو کھانے کے لیے ساز و سامان نہیں، چند کھجوریں، تھوڑا سا پانی اس قافلے کے پاس موجود ہے، اور اگر ان کے ذاتی جسم پہ نظر دوڑائی جائے تو اکثر صحابہ ایسے ہیں جن کے پاؤں میں جوتا نہیں، اور اکثر صحابہ ایسے ہیں جن کے جسم پہ پورے کپڑے نہیں، کسی کی چادر ہے اور کسی کا کرتا ہے، کسی کے کرتے پہ پیوند لگے ہوئے ہیں۔ یہ بے سر و سامانی کا عالم یہ ہے اس قافلے کا کہ کل 8 تلواریں ہیں، وہ بھی ٹوٹی ہوئی، اور 2 گھوڑے ہیں، اور صرف 70 اونٹ ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی ساز و سامان نہیں۔ صرف 8 تلواروں کی مدد سے یہ قافلہ روانہ ہوتا ہے۔ چند نیزے ہیں، اور 1 اونٹ پہ 3 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بیٹھ گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ساتھ 2 صحابہ کو لیا، ایک حضرت علی کو لیا اور ایک انصار میں سے لیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کی قیادت کرتے ہوئے بدر کی طرف رواں دوا ہوئے۔ جب وہاں پہنچتے ہیں
تو ابو سفیان کو پتہ چل گیا تھا کہ مسلمان مجھ پہ حملہ آور ہونے والے ہیں۔ اگرچہ اس کے پاس 50 فوجی پاس تھے جو اس کی حفاظت کر رہے تھے، حفاظتی دستہ موجود تھا، اس کے باوجود اس نے جلدی سے مکہ کی طرف پیغام بھیجا کہ مکہ والے آج آپ کے تجارتی قافلے پہ حملہ ہونے والا ہے۔ جب مکہ کے اندر یہ آواز پہنچتی ہے تو ابو جہل سب کی قیادت کرتا ہے، سب کو جمع کرتا ہے اور ان کے جسم کے اندر مسلمانوں سے لڑنے کی آگ دوڑ جاتی ہے۔ پورا کفر جمع ہوتا ہے متحد ہو کر اس قافلے کی حفاظت کے لیے اور مسلمانوں سے ٹکرانے کے لیے وہ مکہ سے روانگی کا فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ کیونکہ وہ مدینہ کی اسٹیٹ کو قبول نہیں کرتے تھے کہ مدینہ بھی کوئی حکومت ہے، یہ بھی کوئی ریاست ہے، کیونکہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تعداد کے کم ہونے کی وجہ سے اور کفار مکہ کے مظالم ڈھانے کی وجہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کا راستہ اختیار کیا تھا، جو ایک طاقت کو چھوڑ کر وہاں سے ہجرت کر کے اپنا دین بچا کر ساز و سامان کسی کو دے کے کہیں چلا جائے تو جو نکالنے والے ہوتے ہیں وہ اس کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا کرتے۔ تو ابو جہل نے جب سب کو جمع کیا تو کہا کہ جو ہمارے روب اور دبدبے کی وجہ سے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ بھاگے ہیں، آج وہ ہم سے ٹکرانا چاہتے ہیں، آج ہم ان کا کام تمام کر دیں گے۔ تو ابو جہل نے 1000 نوجوانوں کا لشکر جو اسلحہ سے مسلح، جس کے اندر 100 تیز رفتار گھوڑے اور 800 سے زائد اونٹ اور پورا سر و سامان اور وہاں کے نوجوان جو جنگ کی مہارت رکھتے تھے، 100 جنگجو جو زرہ پہن کے میدان کے اندر آیا اور تلواریں لے کر نیزے لے کر وہ بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ اور ابو سفیان شاطر تھا اسلام لانے سے پہلے، تو ابو سفیان نے جب دیکھا کہ یہ مجھ پہ حملہ آور ہونے والے ہیں مسلمان، تو اس نے اس راستہ کو چھوڑا اور سہری پٹی اختیار کی کہ میں اس سمندر کے ساحل سے گزرتا ہوا میں مکہ کی طرف چلا جاؤں گا، اور کافی سارا سفر کر لیا۔ اس نے دوسرا پیغام بھیجا کہ مکہ کے اندر جا کے بتاؤ کہ میں ان کے وار سے بچ گیا ہوں، اب وہ میرا پیچھا بھی کرے تو میرے تک مسلمان نہیں پہنچ سکتے، لہٰذا تمہیں زحمت کرنے کی ضرورت نہیں، تم مکہ کے اندر ٹھہرو، میں اپنے سر و سامان کے ساتھ میں اپنی حفاظت کے ساتھ مکہ پہنچ جاؤں گا۔ لیکن ابو جہل 1000 کا لشکر تیار کر چکا تھا۔ اس نے پھر ان سے مشورہ کیا اور فیصلہ سنایا کہ مسلمان کیا کہیں گے کہ ابو سفیان سہلی پٹی لیتا ہوا مکہ کی طرف چلا گیا، چاہے ہمارا قافلہ مسلمانوں کے وار سے بچ چکا ہے، لیکن آج ہم جائیں گے بدر کے میدان کے اندر، وہاں شراب نوشی کی مجلس ہوگی، وہاں عورتوں کا ڈانس ہوگا اور وہاں ہم اونٹ ذبح کریں گے اور جشن منائیں گے، مسلمانوں کو للکاریں گے، پھر بدر کے اندر 2-3 دن ٹھہرنے کے بعد پھر مکہ کی طرف آئیں گے تاکہ مسلمانوں پہ ہمارا روب بیٹھ جائے۔ لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم 313 کا لشکر لے کر بدر جب پہنچتے ہیں تو اب وہاں پر مشرکین مکہ پہلے آ چکے تھے اور انہوں نے جو پکی زمین تھی اور جو چشمے تھے، کنویں کا پانی تھا، اس پہ اپنا کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ بے سر و سامانی والا لشکر بدر کے میدان میں پہنچتا ہے تو ریت کے ٹیلوں کے سوا پڑاؤ ڈالنے کی کوئی جگہ نہ تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ریت کے ٹیلوں پر پڑاؤ ڈالا، جہاں ریت ہی ریت تھی، اگر طاقتور اونٹ بھی وہاں چلتا اسے بھی دشواری ہوتی، گھوڑے کا چلنا تو دور کی بات ہے، اونٹ کے لیے چلنا بھی مشکل تھا۔ اتنے عرب کے اونچے اونچے ٹیلے وہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 رمضان المبارک جمعرات شب جمعہ کو وہاں قیام کیا۔ اب رات کی تاریکی آئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی اختیار فرمائی کہ تاکہ کفار پہ روب پڑ جائے۔ پہلے یہ عرب کا رواج تھا کہ جو قندیل روشن کیے جاتے، چراغ روشن کیے جاتے، 5-5 لوگ 10-10 لوگ ایک جگہ پر بیٹھ کر
ایک چراغ کو روشن کرتے جس سے دشمن اندازہ لگاتے، تعداد کا اندازہ لگاتے کتنی تعداد میں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دفعہ پالیسی کو بدلا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 کو حکم دیا ہر ایک اپنا چراغ روشن کرے۔ 313 صحابہ نے رات کی تاریکی کو، 17 رمضان المبارک کی رات ہے، شب جمعہ ہے، رات کو ہر ایک نے اپنا چراغ روشن کیا۔ اس سے بھی کفار پہ روب پڑا۔ جب کفار پہ روب پڑا کہ یہ بہت بڑی تعداد ہے، یہ کوئی 313 نہیں بلکہ ایک بہت بڑا مجمع ہے جو مسلمان اکٹھے ہو کر کفار کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے ہیں، مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے۔ اب رات کی تاریکی ہوتی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ٹیلے کے اوپر ایک چھپر ڈالا، عربی کے اندر جسے عریش کہتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھپر کو مسجد کا مقام دیا، مسجد عریش کا مقام دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کے اندر گر گئے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اس امت کے لیے بڑی عجیب دعا مانگی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے رو رہے ہیں اور اللہ سے فریاد کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ میری 14-15 سالہ محنت ہے کہ جو میں محنت کر کے یہ چند نوجوان 313 کی تعداد یا اللہ تیرے راستے میں لے کر میں آیا ہوں۔ یا اللہ یہ وہ 313 ہیں جن کے لیے میں نے مکہ کی گلیوں کے اندر کانٹوں کے اوپر چلا، مکہ کے لوگوں نے مجھ پہ اوجھریاں ڈالی، مکہ کے لوگوں نے ہر قسم کا ظلم و ستم ڈھا اور ان کی تبلیغ کے لیے اور ان کو اسلام میں لانے کے لیے میں طائف کے میدان میں گیا۔ طائف کے لڑکوں نے مجھے پتھر مارے، انہوں نے گلیوں کے اندر مجھے بھگایا، پتھر مارے اور ہر طرح کا ظلم و ستم میں برداشت کر کے یہ چند نوجوان تیار کر کے یا اللہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے بدر کے میدان میں لے کے آیا ہوں۔ یا اللہ اگر آج تو نے ہماری مدد نہ کی تو پھر صفا ہستی پر تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں ہوگا۔ کسی جنگ کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا نہیں مانگی، صرف بدر کے میدان کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ یہ 313 ہے، یہ کل پونجی ہے، ساری پونجی میں لے کے آیا ہوں، تیرے دین کی بلندی کے لیے لے کے آیا ہوں، کافروں سے لڑنے کے لیے یہ تیار ہے۔ یا اللہ اگر آج تو نے ہماری مدد نہ فرمائی تو پھر دنیا پہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہیں اور دوسری طرف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے مشورہ کرتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں تھا کہ ہم ابو سفیان کے تجارتی قافلے کو روکیں گے، ان سے لڑیں گے، جو مال ہاتھ میں آئے گا وہ چھینیں گے، مدینہ لے جائیں گے۔ آج تو پورا کفر متحد ہو کر مسلمانوں کے مقابلے میں آیا ہوا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں تو ہم واپس چلے جاتے ہیں، اگر آپ لڑنے کا مشورہ دیتے ہیں تو پھر کفار سے ٹکرا جاتے ہیں۔ تو مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ آؤ ہم نے لڑنا ہے، جنگ کرنی ہے، تو بنی اسرائیل والوں نے جواب دیا تھا کہ اذهب انت وربك فقاتلا ان هؤلاء قائدون، کہ تو اور تیرا رب جائے قتال کرے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر فتح ہو گئی تو ہم سامان بٹورنے کے لیے تیار ہیں، ہم وہ نہیں۔ مقداد بن اسود نے تاریخی جواب دیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہماری تعداد ہے اگر آپ ہمیں لے کر کیسر و کسریٰ کے ساتھ ٹکرانا چاہتے ہیں تو ہم ان سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ حکم دیتے ہیں ہم سمندر میں کودنے کے لیے تیار ہیں۔ ایسے نہیں کہ بنی اسرائیل کی طرح ہم بیٹھ جائیں، بلکہ ہم آپ کے دائیں طرف سے حفاظت کریں گے، بائیں طرف سے حفاظت کریں گے، آپ کے سامنے سے حفاظت کریں گے، پیچھے سے حفاظت کریں گے، ہماری جانیں جب تک باقی ہوگی آپ تک پہنچنے کے لیے کسی ظالم کو اور کسی کافر کو جرت نہیں ہوگی، پہلے ہماری لاشوں سے گزرنا ہوگا پھر آپ تک پہنچیں گے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب سنا، اس کے باوجود آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں بھائی کوئی اور مشورہ دے۔
آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ یہ تو مہاجر ہے، مہاجروں کی تعداد تو 86 ہے، باقی سارے جو ہے وہ تو انصار ہیں، انصار میں سے کوئی کھڑا ہو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، پھر انہوں نے تاریخی جملے ارشاد فرمائے جو مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطاب کے ساتھ ملتے تھے۔ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایسی بات نہیں کہ صرف مہاجر لڑیں، بلکہ انصار مہاجر سے پہلے لڑیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اگلے دن جمعے کے دن 17 رمضان المبارک کو جب مارکے کا آمنا سامنا ہوا تو سب سے پہلے جیسے عرب کا رواج تھا انفرادی جنگ ہوتی تھی، ادھر سے کفار سے عتبہ اور شیبہ اور ولید بن عتبہ کا بیٹا تھا، یہ تین میدان کے اندر اترے تو ادھر سے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 انصاری کھڑے کر دیے، لیکن عتبہ تو جو تھا بڑا شاطر تھا، اس نے کہا کہ یہ دیہاتی لوگ ہم سے لڑیں گے، یہ تو زراعت کرنے والے ہیں، کسان ہیں، مدینہ کے اندر کھیتی باڑی کرتے ہیں، ان سے ہمارا کیا مقابلہ، ہمارے ساتھ بھیجو تو ہمارے خاندان کے بھیجو جو مکہ سے آئے ہیں آپ کے پاس، وہ لڑنے کے لیے میدان کے اندر آئیں، دیہاتیوں سے ہمارا کوئی جوڑ نہیں، یہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ ہماری بےزتی ہے۔ تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت عبید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کے اندر اتارا۔ اب انہوں نے پوچھا تو حضرت علی نے اپنا تعارف کرایا کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں، عبید نے اپنا تعارف کرایا کہ میں عبید بن حارث بن عبد المطلب ہوں، حضرت حمزہ نے اپنا تعارف کرایا کہ میں بھی ابن عبد المطلب ہوں۔ اب یہ 3 سردار مکہ کے اور مہاجرین میں سے جب ان کے مقابلے میں آئے تو ادھر سے حضرت علی اور حضرت حمزہ اور ادھر سے عتبہ اور شیبہ کا ٹاکرا ہوا، یہ تو شیر خدا تھے، حضرت حمزہ ہو جو سید الشہداء ہے یا حضرت علی، انہوں نے ایک ہی وار کے اندر عتبہ اور شیبہ کو بچھاڑ دیا۔ ادھر سے ولید تھوڑا تکڑا تھا، ادھر سے عبید تھوڑا کمزور تھا، عبید بن حارث اور ولید بن عتبہ کا ٹاکرا ہوا اور اس ولید نے ایک وار کیا جس سے عبید بن حارث کا ایک پاؤں کٹ گیا، اور اتنی دیر میں حضرت علی اور حضرت حمزہ فارغ ہو چکے تھے اور انہوں نے مل کے پھر ولید بن عتبہ کو قتل کیا، اسے واصل جہنم کیا۔ تو یوں پھر لڑائی ہوئی۔ اب ابو جہل نے دیکھا تو ابو جہل نے کہا یہ جلد باز تھے، تو انفرادی لڑائی ہو گئی، اب گھمسان کی لڑائی کی جائے۔ اب اس کی قسمت ہار چکی تھی، ادھر سے معاذ اور محبت پوچھ کے کہ ان کا سردار کون ہے ابو جہل، یہ لپکے اور انہوں نے حملہ کیا ابو جہل پہ، گھمسان کی لڑائی ہوئی، اللہ رب العزت نے فتح دی۔ تو ابو جہل جو سردار کہتا تھا 2 ننھے بچوں سے وہ مر گیا، 2 ننھے بچوں نے اسے بچھاڑ دیا، اور اس طرح پھر غزوہ بدر کے اندر مکہ کے 70 بڑے بڑے سردار کفار کے مارے گئے اور 70 جو ہے وہ قید ہو کے مسلمانوں کی گرفت میں آ گئے۔ اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی تھی تو ان کے پاس پکی جگہ تھی اور مسلمانوں کے پاس ریتلا ٹیلا تھا، تو اللہ نے بارش عطا فرمائی، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ نے بارش کو اتارا، بارش سے مسلمانوں کی مدد کی۔ اب جو ریت کا ٹیلا ہوتا ہے جب بارش آ جاتی ہے تو وہ تو میٹل روڈ بن جاتا ہے، اور ان کا پکا ایریا تھا وہاں کیچڑ ہو گئی، اللہ نے یوں مدد کی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتے اتارے اس جنگ کے اندر، استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتے نازل کیے۔ پہلے بھی فرشتے زمین پہ اترتے تھے، لیکن اس جنگ کے اندر اترنے اور پہلے اترنے کے اندر فرق ہے۔ پہلے آدم سے لے کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک جب بھی فرشتے اترتے تھے، فرشتے لڑنے سے پاک ہیں، فرشتے لڑتے نہیں تھے، خالی روب ڈالنے کے لیے فرشتے زمین پہ اترتے تھے۔ لیکن آج کا دن 17 رمضان المبارک کا دن ایسا دن کہ اس دن 1000 فرشتے اترے ہیں، اللہ رب العزت نے انہیں لڑنا سکھایا، اللہ نے حکم دیا فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ان کی گردنیں کاٹو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کہتے ہیں جن کے پاس 8 ٹوٹی ہوئی تلواریں تھیں کہ ہم تلوار فضا کے اندر لہراتے، کافر کی گردن پہلے اس کے جسم سے جدا ہو کر دور جا گرتی۔
تو اللہ رب العزت نے ایسی مدد فرمائی کہ فرشتوں کو اس جنگ کے اندر لڑنا سکھایا، اور فرشتوں نے عملی طور پر اس جنگ کے اندر لڑائی کی۔ لیکن اس کے اندر ایک قابل غور بات یہ ہے کہ یہ کیسی لڑائی تھی؟ اللہ کی مدد تھی، اللہ کی مدد تھی۔ تو جو اس جنگ کے قائد ہیں، ہمارے لیڈر اور رہنما ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا تعلق اللہ کے ساتھ کتنا مضبوط ہے کہ میدان جنگ کے اندر عریش کو مسجد کی طرح انہوں نے سمجھا اور وہاں سجدہ ریز ہوئے، اللہ کے سامنے جھکے اور اللہ سے مدد مانگی۔ جب اللہ سے مدد مانگی پھر اللہ نے فتح مبین عطا فرمائی۔ آج 57 اسلامی ممالک ہیں، لیکن ایک سربراہ ایسا نہیں جو اللہ کے سامنے جھکے اللہ سے مدد مانگے۔ آج جب ہم یورپ اور برطانیہ سے مدد مانگتے ہیں تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر 57 اسلامی ممالک ہیں، لیکن سب غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم سب یورپ کے غلام ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارے جو لیڈر آئے یہ خود غلامی والے ہیں۔ اگر ہم ایسے کریں گے ہمیں قرضہ نہیں ملے گا۔ اگر ہم نے ان کی پالیسی کو اختیار نہ کیا تو پوری عالمی برادری کے اندر ہمارا مقام گر جائے گا۔ ہم ان کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ اللہ نے مدد کو اٹھا لیا۔ آج بھی غزوہ بدر کا واقعہ پکار کے یہ اعلان کر رہا ہے کہ اگر آج بھی کوئی اسلامی سلطنت کا لیڈر وہ زندہ دل ہو اور توکل اور بھروسہ کرنے والا ہو اور اللہ کو پکارنے والا ہو، اللہ کے سامنے سجدہ رکھ کر اللہ سے دعا مانگنے والا ہو، تو پھر یہ دنیا یہ اسباب کا نام نہیں کہ اسباب ہوں گے تبھی فتح ہوگی، اسباب ہوں گے تبھی عزت ملے گی، بلکہ اللہ کی غیبی مدد آئے گی۔ جیسے غزوہ بدر کے اندر اللہ نے فرشتوں کو اتار کر انہیں لڑنا سکھایا اور مسلمانوں کی مدد کی، آج بھی ضرورت ہے کہ اسلامی ملک کا کوئی سربراہ اللہ سے اتنا مضبوط تعلق قائم کرے اور پھر نہ معاشی کسی چیز کی پرواہ کرے، کیونکہ بدر کے میدان کے اندر رمضان المبارک کے روزے تھے، صحابہ کرام کے پاس چند کھجوریں تھی، ایک ہی کھجور کو صبح سحری کے ٹائم چوستے، پھر اسے جیب میں ڈال لیتے، کوئی گٹھلیاں ڈال لیتے، پھر افطاری کے وقت وہی گٹھلیاں چوس لیتے۔ یہ سحری تھی، یہ افطاری تھی، عرب کی گرمی تھی، ادھر جنگ کا میدان تھا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے روزے نہیں چھوڑے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگی ہمیں یہ میسج دیتی ہے کہ چاہے گرمی کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ ہے، چاہے فصل کا سیزن ہے، لیکن جیسے صحابہ نے غزوہ بدر کے اندر گٹھلیاں چوس کے روزہ رکھا، گٹھلیاں چوس کے افطاری کی، آج تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہت ساری ہمارے لیے فراوانی ہے۔ سحری کے وقت کھانے گنے نہیں جاتے، افطاری کے وقت کھانے گنے نہیں جاتے، مختلف قسم کے مشروبات ہیں، لیکن ہمارا ایمان کمزور ہے، ہم روزہ چھوڑنے کو ترجیح دیتے ہیں، روزہ رکھنے کی ہمت نہیں کرتے۔ تو یہ غزوہ بدر کا واقعہ ہمیں پکار کے کہتا ہے کہ چاہے جس حال میں ہو تم نے روزہ نہیں چھوڑنا۔ صحابہ نے بدر کے میدان میں روزہ نہ چھوڑا، تم روزہ کیوں چھوڑتے ہو؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت 57 اسلامی ممالک کو یہ میسج دے رہی ہے کہ جب کسی کفر سے مقابلہ کرنا ہو، ساز و سامان کو نہ دیکھنا بلکہ اللہ کی مدد کی انتظار کرنا، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا، اللہ کو پکارنا، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا اور اللہ سے مدد مانگنا۔ جب اللہ سے مدد مانگو گے پھر ساز و سامان کی ضرورت نہیں، غائب سے امداد آئے گی، فرشتے مدد کے لیے اتریں گے۔ آج ہمارا رخ چینج ہو گیا، ہمارا توکل اور بھروسہ جو ہے اس پہ کمی آ گئی، ایمان کے اندر کمزوری آ گئی، جس وجہ سے 57 اسلامی ممالک، لیکن ہم سب غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عزت کی زندگی عطا فرمائے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ صحابہ میں سے افضل کون ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بدر میں شریک ہوئے یہ سب سے افضل ہے، 313 سب سے افضل ہے۔ وجہ کیا تھی؟ یہ پہلی لڑائی تھی، اس وجہ سے فضیلت ملی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے انعام دیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اعملوا ما شئتم، تم کرو جو چاہو کرو، تم کامیاب ہو۔ بدر کے سارے صحابہ جنتی ہے، وجہ کیا ہے کہ اللہ نے خود ارشاد فرما دیا کہ تم نے اتنی جرت کا مظاہرہ کیا، اب مرتے دم تک جو مرضی ہے کرو، اعملوا ما شئتم، تمہاری کامیابی ہی کامیابی ہے۔
تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اسلامی تاریخ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اسے سمجھنے کی کہ دیکھو یہ دین ہم تک پہنچا ہے قربانیوں کے ساتھ پہنچا ہے۔ اور بدر کے اندر بھی 14 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین شہید ہوئے ہیں، جس کے اندر حارث اکیلے کے 4 بیٹے شہید ہیں، حارث کے 4 بیٹے بدر کے اندر شہید ہیں۔ آج ہمیں ڈر لگتا ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے دین کا کام لے لے، ہماری اولادوں سے دین کا کام لے لے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔